بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معرکۃ العریٰ کتاب کتب اور کتب خانوں کی تاریخ اشرف علی صاحب نے تحریر کری۔ اس سے اقتباسات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب کی تخلیق کے ابتدائی مراحل۔ کتاب کی موجودہ شکل دیکھ کر شاید کم لوگوں نے یہ خیال کیا ہو کہ اس کی ابتدا اور موجودہ صورت کن کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے۔ اس کی تخلیق کے ابتدائی مراحل پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں اس کی پیدائش کسی ایک مقام یا جگہ یا زمانہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا زمانہ و مقام ہزاروں صدیوں تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کبھی اس کی ابتدائی جھلک دجلہ و فرات کی وادیوں کے درمیان بسنے والی ان عظیم تہذیبوں کے آثار سے ملاتے ہیں ان کی آبیاری 5000 قبل مسیح میں سمیری قوم نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ کبھی وادی نیل کی قدیم مملکت مصر میں جا بجا دکھائی دیتی ہے جو وہاں کے بادشاہوں یعنی فراعنہ کے محلات اور عبادت گاہوں میں پروان چڑھی۔ کبھی ان دونوں تہذیبی چمنزاروں کے مرجھائے ہوئے گل بوٹے اپنی مہک ایشیائے کوچک تک لے گئے اور وہاں بھی تہذیب و ادب کے گلستان سجا دیے۔ کبھی وقت کی تیز رفتار ہوا بر صغیر میں کسی تہذیب کے پھول پتوں اور خوشبو کو اڑا لائی اور موہنجو ڈارو سندھ، ہڑپا پنجاب اور مہر گڑھ بلوچستان سے کھدائی کے جو کھنڈرات تہذیب جدید کے افق پر نمودار ہوئے، وہاں سے برآمد ہونے والے پتھر کی چھوٹی تختیوں پر تصاویر اور تصویری خاکے دیکھ کر کتاب کے ابتدائی مراحل کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ کی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وادی نیل کی سرزمین میں مصر اور وادی دجلہ و فرات کی سرزمین عراق، وادی سندھ اور قدیم چین کے بعض خطے علم و فن اور تجارت و صنعت کے میدانوں میں کسی نہ کسی طرح دنیا کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ان ممالک کو بجا طور پر کتاب کے آغاز کے سلسلے کے مورث اعلیٰ یا آغاز کنندہ کہا جا سکتا ہے کہ انہی خطوں میں ابتدائی تہذیبوں کے واضح آثار معلوم ہوئے ہیں۔ انسانی تہذیب کے اولی نشان سب سے پہلے جس جگہ دریافت ہوئے وہ میسوپوٹامیہ کی سرزمین ہے۔ یہ تہذیب وادی دجلہ و فرات کے درمیان آج سے تقریباً 9000 سال قبل مسیح آباد تھی۔ یہ علاقہ اپنی قدرتی دلکشی اور شادابی کی وجہ سے نہ صرف زرخیز تھا بلکہ دوسری تہذیبوں کے لیے بھی مرکز نگاہ رہا ہے۔ اس آباد علاقے نے اپنی گود میں ہر آنے والی نسل کو پناہ دی اور ان کو ایسا عروج بخشا کہ وہ تاریخ کا گراں قدر سرمایہ بن گئی۔ اس قوم کی تہذیب نے تیزی سے ارتقائی منازل طے کیے اور اپنی تہذیب و ثقافت اور افکار کو زندہ و جاوید بنانے کے لیے ایک ایسا خط ایجاد کیا جو تصویری طرز تحریر کہلایا۔ چنانچہ لکھائی کا جو سب سے قدیم نمونہ اس خطے سے دریافت ہوا وہ آج سے تقریباً 5000 سال پرانا کہا جا سکتا ہے۔ یہ تصویری خط پکٹوگرافی قدیم پتھروں، ہڈیوں اور سوختہ پختہ مٹی کی تختیوں پر ٹھوس نوکدار قلم کی مدد سے تحریر کیا گیا تھا۔ یہ تحریریں امور مملکت سے متعلق اہم معاملات کا ریکارڈ کہلاتی تھیں۔ سمیری قوم نے دجلہ و فرات کی وادی سے
برآمد ہونے والی چکنی مٹی کا استعمال بڑے سلیقے سے کیا۔ انہوں نے اس مٹی سے چپٹی تختیاں جن کا سائز 12 انچ لمبا اور 8 انچ چوڑا ہوتا تھا تیار کی۔ ان نرم چکنی مٹی کی الواح پر دریا کے کنارے اگے ہوئے نرسل سے تیار کردہ نوکدار قلم سے بڑی آسانی اور روانی سے خوبصورت تصوراتی نقوش بن سکتے تھے۔ یہ تحریر بلا شبہ پتھر اور دوسری سخت اشیاء کی نسبت آسان ہونے کی وجہ سے لوگوں میں حصول علم کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ نینوا کے بادشاہ آشور بنی پول کے محل سے کھدائی کے بعد جو ہزاروں الواح برآمد ہوئیں ان سے اس بات کی بخوبی تصدیق ہوتی ہے۔ اصل میں تحریر کے بعد ان مٹی کو الواح کی دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا اور پھر ان کو حفاظت سے تنور میں پکا کر پختہ کر لیا جاتا تھا۔ ان الواح کے باقاعدہ نمبر درج ہوتے تھے تاکہ ان کی بروقت شناخت کی جا سکے۔ اس طرح سمیری قوم اپنے تہذیبی ورثے کو آئندہ کی نسلوں تک محفوظ کرنے کے خیال سے آگ میں پختہ کر کے توشہ خانوں یا سرکاری ریکارڈ روم میں محفوظ کر دیتی تھی۔ مسٹر جانسن کے مطابق ان الواح کو جو مختلف سائز میں تیار کی جاتی تھی بعد میں مٹی کے پختہ مرتبانوں میں رکھا جاتا تھا تاکہ وہ عام حالات میں لانے اور لے جانے کے دوران ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہ سکے۔ ان مرتبانوں میں رکھی ہوئی سفاری الواح کی تعداد اور موضوع بھی درج کر دیا جاتا تھا۔ یہ الواح ملکی معاملات، سرکاری حساب کتاب، مذہبی گیتوں، بھجن، مناجات اور جنگی حالات پر مشتمل ہوتی تھی۔ تاہم اتنی حفاظت اور دیکھ بھال کے بعد بھی ان میں ٹوٹ پھوٹ کا امکان رہا اور بہت سی الواح جو یہاں سے برآمد ہوئی ان میں بعض شکست اور ریخت کے عمل سے محفوظ نہ رہ سکی۔ پھر بھی جو تحریری ریکارڈ دریافت ہوا وہ سمیری قوم کے تہذیب و تمدن کو سمجھنے میں بڑا مددگار ثابت ہوا۔ یہ الواح 5-6 ہزار سال کا طویل سفر طے کرنے کے بعد لندن کے برٹش میوزیم میں ہمیں آج بھی لمحات فکر دے رہی ہیں۔ اکادی، بابلی اور آشوری دور میں کتاب کی ترقی تقریباً 2000 سال قبل مسیح سے سمیری قوم کے خانہ بدوشوں کی زندگی اپنے عروج پر پہنچ کر زوال پذیر نظر آتی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنی تہذیب کی ترقی اور معاشی زندگی میں نمایاں حیثیت اختیار کر لی تھی، جس کے بعد وہ اس ترقی کو قائم نہ رکھ سکے اور انحطاط کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔ ٹھیک اسی دور میں دجلہ و فرات کے شمالی حصے سے ایک اور نئی قوم اکاد اپنی ثقافت اور تہذیب کو پروان چڑھانے میں مصروف تھی اور ترقی کی منازل کو تیزی سے عبور کر رہی تھی۔ اکاد سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی قوم نے ہزاروں سال تہذیب و تمدن کی پیشوائی کی جس سے آج کے لوگ نام سے واقف تک نہیں۔ یہ قوم بہت محنتی اور ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی سمجھ بوجھ کی بڑی اہلیت رکھتی تھی۔ چنانچہ سمیری قوم کے زوال کے بعد اس نے عنان اقتدار اس خوبصورتی سے سنبھالا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام میسوپوٹامیہ کی شاداب وادی پر اپنا تسلط جما لیا۔ تاریخ میں آگے چل کر
اسی قوم کے مختلف قبائل سے مل کر جن بڑی تہذیبوں نے جنم دیا ان کو بابلی اور آشوری تہذیبوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بابلی اور آشوری دور میں تحریری خط میں ایک بڑی اہم تبدیلی رونما ہوئی۔ سامی نسل کی اکاد قوم نے تصویری اور تصوراتی اشکال جو مخروطی خطوط پر مشتمل ہوتے تھے ان کو سامنے رکھ کر 32 حروف کے یک صوتی خط کو باقاعدہ رسم الخط کی شکل دی اور اس پوری تختی کو اس طرح رائج کیا کہ اس رسم الخط کی بدولت تحریر اور سماعت میں باہمی رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ بلا شبہ اس نوعیت کی پہلی کوشش تھی جس نے آگے چل کر حروف تہجی کا آغاز کر کے تصویر اور تصوراتی خط کی تحریری دشواریوں کو آسان بنا دیا۔ ان حروف کو جلد اور آسانی سے تحریر کیا جا سکتا تھا۔ لکڑی کے بیلن پر تحریر کو نقش کر دیا جاتا تھا اور پھر اس بیلن کو مٹی کی نرم تختیوں پر بیل کر تحریر کو ابھار لیا جاتا تھا۔ یہ تحریر بہت آسان اور خوبصورت تھی۔ اس دور میں مٹی کی الواح کو آگ میں تپا کر پختہ کر لیا جاتا تھا اور اس طرح کتابوں کی تخلیق میں بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ جس طرح کہ 14ویں صدی میں طباعت کی ایجاد کے بعد قلمی تحریر کی دشواریوں سے دنیا کتاب داری میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ دجلہ و فرات کے نشیب و فراز میں پھلنے پھولنے والی بابلی اور آشوری قوموں نے علمی ذوق اور شوق کا اس قدر اظہار کیا کہ تحریری مواد وافر مقدار میں تیار کیا جانے لگا۔ اس کے بعد تحریری عبارت میں رات دن اضافہ ہونے لگا۔ میسوپوٹامی کھنڈرات سے برآمد ہونے والی الواح کی کثیر تعداد کتب دیکھ کر حیرت ہونے لگتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد پر مشتمل الواح کا یہ گنا قدر خزینہ انسانی تہذیب کی یہ کتابیں آج بھی یورپ کے بڑے بڑے عجائب گھروں میں ہر آنے والے کی دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ شکریہ، کیونکہ کوشش کی ہے کہ 10 سے 12 منٹ میں اس سلسلے کو نپٹایا جائے اور ہر قسط اپنی جگہ پہ الگ ہو۔ کتاب کا دجلہ کتب اور کتب خانوں کی تاریخ، اس کتاب کا ہر اقتباس اپنی جگہ پر مکمل ہو تاکہ نئے دیکھنے والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ انہوں نے کچھ مس کر دیا ہے۔ کوشش کیجیے کہ ہمارے ساتھ شریک سفر رہیں۔ اگر لائیو نہیں دیکھ سکتے تو فیس بک اور یوٹیوب پر اس کی ریکارڈنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔